بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب زدني علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اس سورت کا نام ہے سورۃ الزلزال یا سورۃ الزلزلہ. زلزلہ عربی میں یہ لفظ اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں جس میں ایک حرف کو مکرر لایا جاتا ہے. زا اور لام کو دہرایا گیا تو اس سے زلزلہ بنا. اصل زلہ زا اور لام. اس طرح کے عربی میں جتنے الفاظ آتے ہیں جس میں دو حرف کو یا دو حرفوں کو دہرایا جاتا ہے تو وہ حرکت پر دلالت کرتے ہیں. کسی چیز کا متحرک ہونا، حرکت ہونا، ہلنا. یہاں پر بھی زلزلہ اس سے بنا ہے زلزال. زلزال کے معنی ہے بہت زوردار کسی چیز کا متحرک ہونا. یہاں پر زمین کے لیے بولا گیا تو زمین میں بہت زوردار حرکت ہونا، اس کو کہتے ہیں زلزال. اور زلزلہ کے معنی ہے نفس حرکت جو ہو رہی ہے، جو حرکت ہو رہی ہے، حرکت زلزلہ. اور حرکت ہونا مصدر جس کو بولتے ہیں اس کو زلزال عربی میں بولتے ہیں. زا کے نیچے زیر ہو تو وہ مصدر بنے گا، جیسے اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، بولنا، جس طرح ہم بولتے ہیں نا اردو میں، تو اس کے لیے عربی میں زلزال بولیں گے. لیکن کھانے کا جو کام ہو رہا ہے، بولنے کا جو کام ہو رہا ہے، اس کے لیے پھر اسم آتا ہے، نام آتا ہے. جیسے یہاں پر زلزلہ کے معنی ہے نفس حرکت جو ہو رہی ہے. اس سورت کا نام سورۃ الزلزال یا سورۃ الزلزلہ اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی بہت زوردار حرکت کے ذریعے ہلا دی جائے گی. تو اسی زلزلہ سے زلزلت سے زلزال نام اس کا رکھا گیا. بہت سی صورتوں کا اس طرح نام ہوتا ہے، پہلی آیت سے لیا جاتا ہے یا شروع کی آیتوں سے. جیسے مثلا والنجم اذا ہوا تو سورہ نجم نام آیا، والطور تو سورہ طور نام آیا، والذاریات ذروہ ذاریات نام آیا. بعض مرتبہ آگے کی کوئی آیت کے اعتبار سے نام آتا ہے، جیسے سورہ بقرہ. اب سورہ بقرہ کا جو لفظ ہے سورہ بقرہ میں وہ بہت آگے آ رہا ہے، تقریباً 70-80 آیتوں کے بعد. 70-80 آیتوں کے بعد یہ لفظ آیا اور اسی سے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا. بعض مرتبہ آخری لفظ سے رکھا جاتا ہے، سورت کا سب سے جو آخری لفظ ہے اسی کو
لے کر اس کا نام رکھا جاتا ہے. جیسے سورۃ المسد، تو فی جیدہا حبل من مسد، تو ایک نام سورہ لہب کا یہ بھی ہے مسد، تو وہ آخری لفظ سے لیا گیا. یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مطہرہ سے پہلے. یہ کیسے پتہ چلا ہم کو کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی؟ تو فرماتے ہیں علماء کہ اس کی چند نشانیاں ہوتی ہیں. ویسے تو روایات سے ثابت ہوتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی روایتوں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، لیکن اس کے باوجود علماء فرماتے ہیں کہ چند نشانیاں ہوتی ہے صورتوں میں، جس کے ذریعے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے یا مکی ہے. اس سورت میں 4 نشانیاں ہیں. یہ نشانیاں بتاتی ہے ہم کو کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. سب سے پہلی بات تو مضمون، یعنی جو بات اس میں کہی جا رہی ہے، جو مضمون اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. بھئی کیا مضمون ہے؟ فرمایا بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اور جزاء الاعمال، اور اعمال کا بدلہ ملنا. یہ جو مضمون ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور اپنے اعمال کا قیامت کے دن بدلہ ملنا، یہ اکثر مکی صورتوں میں آتا رہتا ہے. اس کا تعلق ایمانیات سے. مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل ہوئی اس میں ایمان کی سب باتیں ہوتی ہیں، اور خاص کر آخرت کی بات اور اعمال کے تلنے کا اور اس پر بدلہ ملنے کی ساری باتیں اس میں پائی جاتی ہیں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ یصدر الناس. چھٹی جو آیت ہے اس صورت میں، اس میں بعث بعد الموت کی بات ہے. یومئذ یصدر الناس، جیسا کہ تفسیر میں آئے گا. اور اس کے بعد جو آخری 2 آیتیں ہیں 7ویں اور 8ویں، اس میں جزاء الاعمال کی بات ہے کہ جو ذرہ برابر نیکی کا عمل کرے گا تو اس کا ثمرہ اور نتیجہ دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بدی اور برائی کرے گا تو اس کا وہ نتیجہ اور ثمرہ دیکھ لے گا. یہ ہے جزاء العمل، یعنی اعمال پر جو بدلہ ملنے والا ہے. تو مضمون جو ہے اس صورت میں، اس سے ہم کو پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. پہلی بات یہ. دوسری نشانی جو مکی صورتوں میں ہوتی ہے وہ مختصر الفاظ کی آیات کا ہونا. یعنی آیت بہت لمبی نہیں ہوتی، بہت مختصر الفاظ میں وہ آیت آتی ہے. یہاں پر بھی 3-4 الفاظ میں ایک آیت آ رہی ہے. مدنی جو صورتیں ہوتی ہے اس میں تو 2-2 3-3 سطریں ایک آیت کی ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے وہ آیت. تو یہ بھی ایک نشانی ہے اس صورت میں آیتیں جو مختصر آ رہی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها 4 الفاظ کی آیت، واخرجت الارض اثقالها 3 الفاظ کی آیت، مختصر ہے. تو مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں اسی طرح ہوتا ہے، آیتیں چھوٹی چھوٹی آتی ہیں، مختصر الفاظ. تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. تیسری جو نشانی ہے وہ تکرار الفاظ، یعنی الفاظ کو بار بار دہرانا، یاد دہانی کے لیے اور متنبہ اور متوجہ کرنے کے لیے اور بات کو دل کے اندر بٹھانے کے لیے ایک ہی لفظ کو بار بار دہرایا جاتا ہے. یہاں پر دیکھو مثلا زلزلت زلزالہ، زلزلہ کے لفظ کو 2 مرتبہ لائے. پہلی آیت میں الارض کا لفظ آیا، دوسری آیت میں بھی ہے واخرجت الارض، ارض یعنی زمین، تو زمین کا لفظ 2 مرتبہ آیا. آگے جو آخری آیت ہے اس میں فمن یعمل مثقال ذرۃ، یہ 4 الفاظ کو دوبارہ پھر دوسری آیت میں اللہ نے دہرایا. اور اخیر میں یرہو بھی 2 مرتبہ آیا، یرہو یہاں یرہو یہاں. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو الفاظ کو دہرایا جاتا ہے، تکرار کیا جاتا ہے، یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ یہ سورت
مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں جو لوگ تھے وہ منکرین اور مخالفین تھے، بات ماننے والے نہیں تھے. تو جو نہیں مانتا اس کو بار بار ہم ایک بات دہراتے رہتے ہیں کہ شاید پہلی بار نہیں مانے گا تو دوسری مرتبہ مان جائے گا، دوسری مرتبہ مانے گا تیسری مرتبہ کہنے پر بات مان جائے گا. تو یہ الفاظ کا اسی لیے تکرار آتا ہے. اور چوتھی نشانی ہے فواصل آیات میں سجع کا ہونا. فواصل کے معنی ہے آیت کا جو آخری لفظ ہے، اور سجع کے معنی ہے ایک جیسا ہونا. یعنی پہلی آیت میں جس طرح آیت پوری ہوئی دوسری آیت بھی اس کی طرح، تیسری آیت، چوتھی آیت، کئی آیت ایک طرح کی ہوتی ہیں. یہاں پر بھی آپ دیکھیں زلزا لہا، اسقا لہا، ما لہا، ہا 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 آخر میں، یا لہا 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 آ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں سجع. سجع یعنی اخیر میں ایک جیسا ہونا. تو یہ مکی صورتوں میں ہوتا ہے. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. اخیر میں دال آ رہی ہے 4 آیتوں میں اس طرح. السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ. بہت ساری صورتوں میں آخری جو لفظ ہوتا ہے وہ ایک جیسا آتا ہے. اس کو بولتے ہیں سجع. تو یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اس سورت کی فضیلت میں بہت ساری احادیث آئی ہیں. ایک قسم کے احادیث تو وہ ہے جو یوں بتاتی ہے کہ یہ سورت قرآن کریم کے 1/3 حصے کے برابر ہے، یا یہ سورت قرآن کے 1/4 حصے کے برابر ہے فضیلت کے اعتبار سے. یعنی یہ ایک سورت جو پڑھے گا گویا کہ اس نے 1/4 قرآن پڑھ لیا، 1 پاؤ قرآن گویا کہ اس نے پڑھا. اس کی فضیلت اور اس کا ثواب اس کو حاصل ہوا. اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ 1/3 1/3 گویا کہ قرآن کریم کی تلاوت کی. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ سورہ زلزلہ میں اس طرح کی جو احادیث وارد ہوئی ہے وہ صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے سند کے اعتبار سے. علماء حدیث کے نزدیک اس طرح کے احادیث سورہ زلزلہ کے بارے میں جو آئی ہے وہ صحیح نہیں ہے. ایک حدیث آئی ہے وہ اس کو علماء صحیح مانتے ہیں. وہ کیا ہے کہ ایک دیہاتی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، صحابی یعنی، حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ سے یہ عرض کیا کہ مجھے آپ قرآن سکھائیے، قرآن پڑھنا سکھائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام را والی 3 صورتیں میں تم کو سکھاتا ہوں. یعنی وہ صورتیں جس کے شروع میں الف لام را آتا ہے، اس طرح کی 3 صورتیں میں تم کو سکھاؤں گا. اور اس نے کہا کہ یہ تو بہت لمبی صورتیں ہیں. اور فرمایا کہ میں بڑی عمر کا شخص ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، اور میرے اعضاء بھی سب کمزور ہو گئے ہیں، میری زبان بھی موٹی ہو گئی ہے، یعنی پڑھنا میرے لیے بہت دشوار ہے. اب آپ اتنی لمبی صورتیں اگر مجھے سکھانا چاہیں گے تو بہت مشکل ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، حامیم والی 3 صورتیں میں تم کو سکھاتا ہوں. تو پھر اس نے اپنی بات دہرائی کہ یا رسول اللہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا دل سخت ہو گیا ہے، میرے اعضاء جواب دے چکے ہیں، میری زبان موٹی ہو گئی، بھاری ہو گئی. ایسا بولتے ہیں نا، زبان بھاری ہو جانا، جلدی سے پڑھنے میں دشواری ہونا. تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تسبیح والی 3 صورتیں میں تم کو پڑھاتا ہوں. یعنی اس میں سبح یسبح شروع میں آتا ہے، وہ چھوٹی ہوتی ہے صورتیں. پھر اس نے اپنی بات دہرائی اور یوں کہا کہ اللہ کے واسطے آپ مجھے ایسی جامع معنی صورت سکھا دیں جس میں ساری بات میرے لیے خلاصے کے طور پر آ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورہ زلزلہ سکھائی، اس کے سامنے پڑھی اور اس کو سکھائی. تو اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں اس سے اور آگے نہیں بڑھوں گا، یعنی یہی سورت کی میں تلاوت کرتا رہوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ چلا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ افلح ان صدق،
اگر یہ سچا ہے اپنی بات میں تو یہ کامیاب ہو گیا. یعنی میں نے ایسی صورت اس کو بتلا دی کہ اس کی پوری زندگی کا اس کے لیے اس میں سبق آ گیا. زندگی کا پورا سبق اس کے لیے اس میں مل گیا اس کو. علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آخری 2 آیتیں ہیں، جس میں یوں فرمایا گیا ہے کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا قیامت کے دن، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا. پوری زندگی آگے. انسان یا تو اچھے کام کرے گا یا تو برے کام کرے گا، اور ہر کام کا بدلہ چاہے وہ ذرے کے برابر ہو، یعنی اتنی مقدار جو آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا انسان، اس کا بھی اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیں گے. تو اس میں پوری زندگی کے لیے سبق ہمارے لیے ہو گیا. اسی لیے احادیث میں بھی اس صورت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جامعہ ہے، یعنی ساری باتوں کو اس نے مختصر طور پر جمع کر لیا. کعب احبار ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں تورات، انجیل اور زبور 3 آسمانی کتابوں میں جو باتیں ہیں اس کا پورا خلاصہ آ گیا. اور اس سے مراد یہی ہے کہ جو کرنا ہو کرتے رہو، آخرت میں اس کا تم کو بدلہ ملے گا. بعض علماء مضمون کے اعتبار سے اس صورت کو 3 حصوں میں منقسم کرتے ہیں. اس میں جو مضمون اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، تو بعض علماء 3 حصوں میں اس صورت کو تقسیم کرتے ہیں. فرماتے ہیں پہلی 5 جو آیتیں ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها سے اخبارها تک، نہیں اوحا لها تک، بان ربک اوحا لها. پہلی جو 5 آیتیں ہیں اس میں قیامت کے دن زمین پر جو حالات پیش آئیں گے اس کا تذکرہ کیا، زمین پر ہونے والے احوال. پہلی 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. 6 آیت میں انسانوں کا اور زمین کے اندر جو کچھ نہیں، انسانوں کا موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، جس کو بعد موت بولتے ہیں. 6 آیت میں یہ دوسرا مضمون آیا. اور تیسرا مضمون جزاء الاعمال، اعمال پر ملنے والا بدلہ، وہ آخری 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اس طرح سے 3 مضمون ہیں. زمین پر پیش آنے والے قیامت کے دن احوال 5 آیتوں میں، انسانوں کا قبروں سے نکل کر دوبارہ میدان حشر میں جمع ہونا، اور تیسرا انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے خیر ہو یا شر، اس پر بدلہ اور جزا ملنا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اذا زلزلت الارض زلزالها. یہ لفظ اذا جو آتا ہے عربی میں، علماء فرماتے ہیں اگر اس کے بعد کوئی اسم آئے، یعنی کوئی نام آئے، ایسا لفظ آئے جو کسی چیز کا نام ہو، تو اس کو بولتے ہیں اذا الفجائیہ. اذا فجائیہ کے معنی ہے کوئی چیز کا اچانک پیش آنا، اس وقت عرب اذا بولتے ہیں. کوئی چیز اچانک ہو تو اس کے لیے اذا فجائیہ آتا ہے، اور اذا فجائیہ کے بعد نام آتا ہے. اس کی مثال دیتے ہیں خرجت فاذا الاسد. میں باہر نکلا کہ اچانک میری نظر شیر کے اوپر پڑی، تو فاذا الاسد، اسد یعنی شیر، اور شیر نام ہے ایک جانور کا. تو اذا کے بعد نام آیا تو یہاں پر کہتے ہیں اذا فجائیہ، یعنی اس کا ترجمہ اچانک پیش آنے سے کیا جائے گا. خرجت، میں نکلا باہر، فاذا کہ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے شیر ہے، فاذا الاسد، اذا فجائیہ. اور اگر اذا کے بعد فعل آئے، یعنی کوئی کام ہو رہا ہے، وہ اس طرح کا کوئی لفظ مذکور ہو، تو فرماتے ہیں کہ اذا شرطیہ ہے، شرط کے لیے آتا ہے، اور شرط کے لیے جواب کی بھی ضرورت ہوتی ہے. شرط کے سامنے جواب بھی آتا ہے. اور اذا کا معنی مستقبل کے لیے ہو جاتا ہے، یعنی آئندہ کوئی چیز ہونے والی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. اردو میں ہم شرط اور جواب جب اور تو سے بولتے ہیں. جب فلانی چیز ہوگی تو یوں ہوگا، جب تم کامیاب ہوگے تو میں تم کو
انعام دوں گا. جب اور تو، اسی کو عربی میں اذا اور اس کے جواب سے بولا جاتا ہے. اذا جب کی جگہ پر آتا ہے. اردو میں ہم جب بولتے ہیں نا، تو شرط کے لیے ہوتا ہے. اگر ہم جب کہہ کر چپ ہو جاویں تو سامنے والا کہے گا تو. کسی کو آپ نے کہا جب تم آؤ گے اور رک گئے، تو سامنے والا پوچھے گا تو کیا ہوا، تو کیا ہوگا، تم کیا کرو گے. اس کا معنی ہے کہ وہ جواب کا منتظر ہے. تو اسی طرح اذا کے سامنے جواب ضرور آتا ہے، اس لیے کہ وہ جب کے معنی میں. یہاں پر اذا زلزلت، تو یہاں پر اذا شرطیہ ہے، وہ فجائیہ نہیں ہے. اچانک پیش آنے والی چیز کے لیے نہیں بولا جا رہا ہے. دلیل کیا ہے؟ زلزلت. زلزلت ایک کام ہو رہا ہے زمین کے اوپر، کہ زمین بہت زوردار طریقے سے حرکت کر رہی ہے. زلزلت قرآن کریم میں قیامت کے وقت زمین پر جو زلزلہ آئے گا اور جو بہت زوردار بھونچال آئے گا زمین پر، اس کے لیے 3 الفاظ قرآن نے استعمال کیے. ایک تو یہ زلزلہ کا لفظ، اور دوسرا سورہ واقعہ میں رجت الارض، اور سورہ مزمل میں ترجف الارض. تو زلزلہ، رجہ اور رجفہ، یہ 3 الفاظ قرآن کریم نے زمین پر جو قیامت کے وقت زلزلہ پیش آئے گا اس کے لیے استعمال کیے. تینوں جگہ پر قیامت کی بات ہے. اذا زلزلت الارض، زمین پر زلزلہ آنا، وہ بھی قیامت کے دن جو ہوگا. اذا رجت الارض سورہ واقعہ میں، وہ بھی مراد قیامت کے دن جو حالت پیش آئے گی. اور یوم ترجف الارض، یوم جس دن زمین کانپے گی، کب ہوگا؟ قیامت کے دن. تو تینوں جگہ پر قیامت کی بات ہے، لیکن الفاظ 3 طرح کے استعمال کیے. اب تینوں کا ایک ہی معنی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اس میں فرق ہے. فرماتے ہیں کہ زلزلہ کا جو لفظ ہے نا، وہ ایک عام لفظ ہے، زمین کی حرکت کے لیے بولا جاتا ہے. کسی طرح بھی حرکت وہ کرے، زمین میں جو بھی حرکت ہوگی کسی بھی طریقے سے، تو اس کے لیے لفظ زلزلہ ایک عام لفظ بولا جائے گا. زمین کی حرکت کی ابتدا جو ہوتی ہے اس کے لیے رجہ کا لفظ بولتے ہیں، رجت الارض. تو سورہ واقعہ میں جو رجت الارض ہے وہ زلزلے کی ابتدا ہے، یعنی دھیرے دھیرے جب وہ لرزنا اور کانپنا شروع کرتی ہے شدت پکڑنے سے پہلے، اس کے لیے رجت الارض. تو لفظ رجہ ہلکی سی حرکت، اور ایک دم جب زور پکڑے اور معاملہ بے قابو ہو جاوے اور اس کے ساتھ بہت زوردار آوازیں بھی سنائی دے، تو پھر یہ ہے رجفہ، یوم ترجف الارض. یعنی شدید حرکت کے لیے رجفہ کا لفظ آیا سورہ مزمل میں. تو خلاصہ یہ ہے کہ زلزلہ کا جو لفظ ہے وہ عام ہے، کوئی بھی حرکت ہوتی ہو، ہلکی ہو یا زوردار ہو، بہت زیادہ سخت ہو، سب پر زلزلہ کا لفظ بولا جائے گا. ابتدائی زلزلہ کے لیے رجت الارض، رجہ کا لفظ بولا جائے گا. اور جب وہ زور پکڑے اور بہت زوردار حرکت ہو جائے، شدید حرکت، تو پھر ترجف ہو. اور رجفہ کے ساتھ آوازیں بھی ہوتی ہیں، کوئی چیز بہت زور سے حرکت کرے تو پھر آواز بھی سنائی دیتی ہے. اسی لیے قوم ثمود پر جو عذاب آیا وہ کون سا عذاب تھا؟ آواز، سخت آواز کا عذاب تھا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رجفہ کا لفظ استعمال کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، قوم ثمود کو رجفہ نے پکڑ لیا. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمانوں سے ایک زوردار چیخ ماری. وہ چیخ سنتے ہی ان کے دل پھٹ گئے اور فوراً پوری قوم ثمود بیک وقت ہلاک ہو گئی اور برباد ہو گئی. آواز سننے کے نتیجے سے یا نتیجے میں ان کے دل پھٹ گئے، اتنی زوردار آواز تھی، اور فوراً سب ہلاک ہو گئے. تو وہاں پر بھی
آواز کے لیے اللہ تعالیٰ نے رجفہ کا لفظ استعمال کیا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ ترجفو شدید حرکت جس کے ساتھ آوازیں بھی ہو، خوفناک آواز. قرآن کریم میں زمین پر جو زلزلہ آنے والا ہے قیامت کے قریب، اس کو 2 مرتبہ اس کا تذکرہ زلزلہ کے لفظ سے کیا. ایک تو سورہ زلزال میں اور ایک سورہ حج کے شروع میں، بس 2 مرتبہ آیا پورا قرآن میں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ یہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی عظیم چیز ہے. یہ سورہ حج کی پہلی آیت. یہ جو زلزلہ پیش آئے گا، یہ کب ہوگا؟ اس لیے کہ قیامت کے آنے کے وقت 2 مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا. ملک جو فرشتہ ہے مقرر سور میں پھونکنے کے لیے، اسرافیل نام بعض لوگ اس کا بتاتے ہیں. کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام 2 مرتبہ سور میں پھونکیں گے. تو یہ جو زلزلہ آئے گا وہ پہلی مرتبہ سور میں پھونکنے کے بعد آئے گا یا دوسری مرتبہ پھونکنے کے بعد آئے گا؟ تو بعض علماء نے وہ فرمایا کہ نہیں، پہلی مرتبہ جب سور میں پھونکیں گے نا، اس وقت یہ زمین پر ایک زوردار جھٹکا اور زلزلہ آئے گا، جس کا تذکرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد دوسری مرتبہ سور میں پھونکنے کے بعد جو زلزلہ زمین پر پیش آئے گا وہ مراد ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا کہ آگے کی جو آیات ہیں، آگے جو اس صورت میں آیتیں آ رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ دوسری مرتبہ والا ہے. اس لیے کہ زمین جو اپنے خزانے پھینکے گی وہ دوسری مرتبہ ہوگا، اور لوگ جو اخرجت الارض اثقالها میں زمین کے اندر جو دفین ہیں وہ بھی مراد ہے، اور جو مردے دفن کیے گئے وہ بھی مراد ہے. تو مردے کب نکلیں گے؟ پہلی مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے اس وقت تو سب مر جائیں گے، سب پر موت طاری ہو جائے گی. اس وقت نکلنے کی بات نہیں ہوگی. زمین سے نکلنے کی جو بات ہے وہ دوسری مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا. تو اخرجت الارض اثقالها، اثقال کا اطلاق دونوں چیزوں پر ہو رہا ہے. زمین کے اندر جو چیزیں مدفون ہیں، دفین ہیں، اس کے کنوز اور خیرات اور قیمتی دھات وغیرہ جو ہیں یہ سب باہر پھینکے گی وہ، اور مردے جو زمین میں دفن ہیں وہ بھی سب باہر آ جائیں گے اور زندہ ہو کر میدان حشر میں اکٹھے ہوں گے. تو یہ دلیل ہے کہ یہ دوسری مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے اس کے بعد یہ پیش آئے گا. وقال الانسان ما لها، اور لوگ حیرانی میں پوچھیں گے کہ زمین کو کیا ہو گیا کہ اتنی شدید حرکت کر رہی ہے؟ تو بھئی پہلی مرتبہ سور میں پھونکے تو سب مر جائیں گے، وہاں کہاں بات کرے گا کوئی. وقال الانسان ما لها جو سوال اٹھائیں گے وہ تو بعد میں ہوگا جب زندہ ہوں گے. تو خیر زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ زلزلہ کون سا ہے؟ دوسری مرتبہ سور میں پھونکنے کے بعد جو ایک خاص قسم کا زلزلہ ہوگا وہ ہوگا. علماء فرماتے ہیں کہ زمین پر جو حالات قیامت کے دن پیش آنے والی ہیں، زلزلہ ہو یا زمین اور پہاڑوں کو جو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ ٹکرا دے گا، یا زمین کو اٹھا کر پٹک دیا جائے گا، یا زمین کے اندر جو چیزیں وہ باہر نکال کر وہ پھینکے گی، جتنے حالات قرآن کریم میں زمین کے بارے میں بتائے گئے قیامت کے قریب، اس میں یا تو فعل مجہول استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. فعل مجہول کے معنی ہیں، یوں بولا جائے زمین ہلا دی جائے گی، زمین کو ٹکرایا جائے گا. اب ٹکرانے والا کون ہے وہ مذکور نہیں ہے. کون ٹکرائے گا، کون اس کو حرکت دے گا وہ مذکور نہیں. تو جہاں فاعل مذکور نہ ہو، یعنی کام کرنے والا مذکور نہ ہو، تو عربی میں اس کو فعل مجہول بولتے. ایسا کیا جائے گا. ہم کہتے ہیں نا کہ فلانے کو مارا گیا،
کس نے مارا ہم نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، تو یہ فعل مجہول ہوا، فاعل معلوم نہیں ہے، کرنے والا ہم کو معلوم نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں زمین پر جو حالات پیش آئیں گے اس کو فعل مجہول کے ساتھ قرآن میں لایا گیا، یا پھر اس کام کو زمین کی طرف منسوب کیا گیا، جیسے ترجف الارض، زمین کانپے گی، زمین نکالے گی۔ حالانکہ زمین بیچاری وہ خود کچھ نہیں کر رہی، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کر رہا ہے، لیکن کرنے کی نسبت زمین کی طرف کی گئی۔ فرماتے ہیں کہ کیا مقصد ہے، یا تو مجہول لایا جا رہا ہے یا اس کام کے کرنے کو زمین کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس میں دو باتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ ایک تو فرماتے ہیں سرعت الاحداث و تسلسلها، یعنی ان ساری چیزوں کا اور ان سارے حالات کا بہت تیزی سے آنا، ایک کے بعد ایک حالت زمین پر آنا اور لگاتار ہونا۔ ایسا نہیں کہ بھئی زلزلہ آیا پھر چھٹی، پھر کچھ مدت کے بعد کوئی دوسری چیز پیش آئی، نہیں، ایک ساتھ سارا ہوگا۔ زمین میں زلزلہ آئے گا، آسمانوں کا پھٹنا، ستاروں کا گر جانا، سمندروں میں آگ لگ جانا، انسانوں کا زمین سے نکل آنا، زمین کا دفینے باہر پھینکنا، ہاں، انسانوں کا حیرانی اور پریشانی کے عالم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگنا اور دوڑنا، زمین کی گواہی دینا، ساری حالت جو قیامت کے دن آئے گی وہ بہت تیزی سے پیش آئیں گے، یہ حالت، اور تسلسل کے ساتھ لگاتار ایک کے بعد ایک ہوگا۔ تو یہاں پر فعل مجہول رکھا کہ بھئی ایسا ہوگا، بس تم بھول جاؤ، ہوتا رہے گا ایسا۔ اور اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے جب فاعل مجہول ہوتا ہے تو انسان کو ایک قسم کا اندیشہ رہتا ہے۔ جیسے مثلا ہم گھر میں داخل ہوئے اور کوئی چیز اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی نظر آئی تو انسان کو دھچکا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون آیا ہوگا، یہ چیز تو میں نے یہاں رکھی تھی، یہاں سے یہاں چلی گئی۔ اب ہم کو کرنے والا معلوم نہیں ہے تو ہمارے دل میں خوف اور اندیشہ ہوگا، پتہ نہیں کس نے کیا ہوگا۔ لیکن جیسے کوئی ہم کو بتا دے کہ بھائی وہ تو میں میری چابی بھول گیا تھا، اس کے لیے میں دوبارہ آیا اور میں نے یہ چیز کو یہاں کر، الحمدللہ، چلو معلوم ہو گیا فاعل۔ کرنے والا جب معلوم ہو گیا تو وہ جو خوف کی شدت، خوف کا جو عالم تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو فعل مجہول رکھنے میں ایک قسم کا دل کے اندر خوف اور اضطراب اور گھبراہٹ جیسی دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک چیز تو یہ تھی ان احوال کا تیزی سے پیش آنا اور تسلسل کے ساتھ لگاتار۔ اور فرماتے ہیں دوسرا یہ ہے، یہ بیان کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں مقدر کر رکھی ہیں زمین پر، یعنی ایسا تقدیر میں لکھ دیا کہ یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا۔ تو اب کسی سے آرڈر کا انتظار نہیں ہے زمین کو کہ بھئی اب فلانا آرڈر آ رہا ہے، اب فلانا امر اور حکم آ رہا ہے، نہیں، پہلے سے ساری چیزیں مقدر ہے، تو وہ تقدیر کے مطابق ہوتی رہے گی اللہ کے حکم سے۔ تو یہاں پر فاعل کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ کون کر رہا ہے، بھئی یہ تقدیر میں لکھا ہوا اور ہوتا رہے گا، یہ تم اپنی فکر کرو، زمین کیا کر رہی ہے وہ اس کو پر جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض، جب زمین بہت زوردار حرکت کے ذریعے ہلا دی جائے گی، زلزالہا۔ لفظ زلزالہا کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ دوبارہ لایا گیا، زلزلت الارض زلزالہا، یہ جو لفظ کو دوبارہ لایا گیا نا، عربی میں اس کو مفعول مطلق بولتے ہیں۔ ایک لفظ کو دوبارہ مصدری حالت میں لوٹانا، پہلے اس کو فعل کے حالت میں لانا اور دوسری مرتبہ مصدر کے حالت میں۔ اردو میں اگر اس کا ترجمہ میں کروں تو زلزلت کا ترجمہ ہے ہلا دی جائے گی، اور زلزلہ کے معنی اس کا ہلنا، ہلا دی جائے گی اس کا ہلنا۔
حرکت دی جائے گی اس کی حرکت کرنا. اور مفعول مطلق اللہ کے فضل سے اردو میں نہیں ہے. آپ لوگ اس کی زحمت سے بچ گئے. اردو میں مفعول مطلق نہیں ہے، عربی میں. اردو میں اگر مفعول مطلق بولنا ہوتا ہے تو ہم اس کام کی صفت لاتے ہیں. مثلا عربی میں بولتے ہیں ضرب زیداً ضرباً، اس نے زید کو مارا بہت زور سے. اب بہت زور سے عربی بولنے والے نے نہیں بولا. بقوتٍ یا بشدتٍ کا لفظ عربی بولنے والا نہیں بولا، اس نے صرف لفظ کو دہرایا. ضربہ ضرباً، ضربہ کا لفظ دوبارہ اس نے مصدری حالت میں دہرایا ضرباً. تو اس سے شدت اور قوت خود بخود سمجھ میں آ گئی. لیکن اردو میں ہم یوں نہیں بولیں گے میں نے اس کو مارا مارنا، کیونکہ بھائی کیا ہے، کہیں باہر ہو کر آئے یا اردو بھول گئے. میں نے اس کو مارا مارنا، عربی کا اگر ترجمہ اردو میں کیا جائے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. عربی میں نے مارا مارنا فعل اور مصدر نہیں لایا جائے گا، بلکہ ہم یوں کہیں گے میں نے اس کو مارا بہت زور سے، بڑی شدت سے. بس مارنے کی صفت لائیں گے تو مفعول مطلق اردو میں آ گیا. عربی میں صرف لفظ کے دہرانے سے وہ معنی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بہت زور سے ہوا ہوگا، بہت زور سے مارا ہوگا. اس لیے کہ ضرباً دوبارہ اس نے بولا. اگر وہ کہتا ضربت زید ہے، میں نے زید کو مارا، تو کہتے کہ ہلکے سے مارا ہوگا. لیکن اگر وہ کہ ضرباً تو شدت اور قوت سمجھ میں آ گئی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زلزلہ میں دو باتیں بتا دی. ایک تو شدت، زلزلہ بہت زور سے ہوگا، زمین بڑی سختی کے ساتھ حرکت کرے گی. اور دوسرا یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایسا زلزلہ نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا، نہ پہلے ہوا کبھی نہ بعد میں ہوگا. اس معنی کو ادا کرنے کے لیے بعض عرب یوں کہتے ہیں کہ ہم کو اس کا طریقہ معلوم نہیں تھا، قرآن نے ہم کو سکھایا کہ اگر تم کو یہ بولنا ہو کہ بھئی یہ چیز بے مثال ہے، ایسا ہوا ہی نہیں، پہلی بار ہو رہا ہے اور آئندہ بھی نہیں ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ اس کو بیان کرنے کے لیے اور تعبیر میں لانے کے لیے عرب کہتے ہیں کہ ہم کو معلوم نہیں تھا، طریقہ قرآن نے ہم کو سکھایا. وہ کیا ہے؟ ضمیر بڑھا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ اگر صرف شدت بیان کرنا چاہتے تو یوں فرماتے اذا زلزلت الارض زلزالا. اب زلزالا مصدر ہے جو شدت اور قوت پر دلالت کرتا ہے، لیکن دوسرا معنی نہیں آیا کہ یہ ایسا زلزلہ ہے جو پہلے بھی پیش نہیں آیا اور نہ آئندہ کبھی پیش آئے گا، خاص ہے قیامت کے ساتھ. تو اس کے لیے زلزالہ جو بڑھا دیا نا، تو کہتے ہیں کہ اس میں وہ دوسری بات بھی آ گئی. اس کا ترجمہ ہوا جب زمین کو بہت زوردار حرکت دی جائے گی، اس کی شدید حرکت یعنی جو بڑی عظیم اور بڑی غیر معہود اور معروف اور ایسی کبھی جو نہیں دیکھی گئی بے مثال حرکت. تو ضمیر بڑھانے سے دوسرا معنی آ گیا، شدت بھی آ گئی اور اس کا بے مثال ہونا، ایسا کبھی نہیں ہوا. اور اس کی دلیل فرماتے ہیں کہ قرآن میں دوسری جگہ جب اللہ تعالیٰ نے زلزلہ کا تذکرہ کیا تو اس کو الساعہ کے ساتھ بولا، زلزلۃ الساعہ، قیامت کا زلزلہ. یعنی وہ ایک خاص زلزلہ ہے جو قیامت کے ساتھ مخصوص ہے. تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایسا زلزلہ کبھی نہیں آئے گا. بعض لوگ خواہ مخواہ زمین پر کچھ بھی ہو رہا ہے تو اس کو علامت قیامت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. جاپان میں کوئی زلزلہ آیا کہیں گے کہ یہ قیامت کی علامت ہے. ادھر مغرب میں کوئی زلزلہ آیا، کوئی حادثہ پیش آیا تو کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے، قیامت والا ہے. ارے بھائی اللہ کے بندے، قیامت میں جو حالات پیش آئیں گے وہ ایک علاقے کے نہیں ہوں گے، وہ تو پوری زمین میں پیش آئیں گے اور ایسے ہوں گے جس کا علم پوری دنیا اور ساری انسانیت کو پہنچے گا. آج تو بہت سے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ بھائی وہاں کیا ہوا یا وہاں کیا ہوا.
تو کیسے قیامت کی یہ نشانی ہو سکتی ہے؟ تو قیامت کی جو نشانیاں ہیں نا بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، کوئی اس سے ناواقف نہیں رکھے گا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہوا۔ واللہ اعلم بالصواب وعلمہ اتم واحکم۔